گراسری ہو گئی، جو ہماری کھانے پینے کی اشیاء ہیں یا باقی چیزیں ہیں۔ اگر ہم کھانے پینے کی بات کریں تو جو ہے گندم کا آٹا جو ہے وہ اس کی قیمت جو ہے نا وہ 1 کلو کی جو لوگ جو لیتے ہیں جو لیتے ہیں وہ $3 یا $4 اس کی 8 کھا سکتا ہے، اور پاکستان میں میرے خیال میں وہ بہت ہی مشکل ہے اگر وہ بندہ ایک پاکستان جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں یہاں پہ ہوں، بات فراہم کرنے والا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ یہاں کی جو لیونگ ایکسپینس ہیں، جس کو ہم گراسری کہہ سکتے ہیں، گراسری ہو گئی، جو ہماری کھانے پینے کی اشیاء ہیں یا باقی چیزیں ہیں۔ اگر ہم کھانے پینے کی بات کریں تو یہاں پہ مہنگائی ہے، پھر اس کے حساب سے آپ کی جو ہے نا وہ پے ہوتی ہے، یا ڈیلی ویجز پہ جو کام کرتے ہیں ان کی جو پے ہوتی ہے، یا جو جن کی منتھلی پے ہوتی ہے، یا پھر جو اینولی جو ہے نا وہ ارن کرتے ہیں، تو اس کے مطابق اگر مہنگائی دیکھی جائے تو یہاں پہ مہنگائی نہیں ہے۔ تو میں اس کی ایگزامپل آپ کو اس طریقے سے دیتا ہوں کہ اگر یہاں پہ فار ایگزامپل یہاں پہ جو آپ کا ویٹ فلاور جو ہے، گندم کا آٹا جو ہے، وہ اس کی قیمت جو ہے نا وہ 1 کلو ہو گیا، 2 پاؤنڈ کی قیمت $1 ہے۔ اگر اس کی $1 ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ $1 کے اندر وہ 1 کلو آٹا پرچیز کر سکتا ہے۔ یہ چیزیں ہیں۔ اور آئل کی بات کریں تو آپ کو تقریباً ملتا ہے جی 1.5 لیٹر آئل ملتا ہے، وہ تقریباً $3-3.5 کا مل جاتا ہے۔ اور باقی جو چیزیں ہیں وہ تو اگر ہم چینی کی بات کریں، چینی آپ کو یہاں سے ملتی ہے $1.5 کی کلو ملتی ہے۔ اور باقی جو براؤن شوگر ہے، جیسے گڑ کہتے ہیں، گڑ ہے وہ بھی یہاں پہ اویلیبل ہوتا ہے، وہ بھی اسی پرائس کے اندر وہ مل جاتا ہے۔ تو اوورآل اگر یہ چیزیں دیکھیں تو ایک بندہ جو ڈیلی ویجز پہ کام کرتا ہے، یا ڈیلی ویجز کی میں بات کروں، دوسرا بات کروں کہ اگر وہ گھنٹے پہ ہر اس کی جو ارننگ ہے نا وہ گھنٹے کے حساب سے ہے، پر آور کے حساب سے ہے۔ تو اگر وہ 1 گھنٹے میں اس کا جو منیمم ویجز ہے پر آور کی وہ ہے جی $16 ہے، یعنی $16 ہے منیمم، جو بھی بندہ ہائر کرے گا اس کو وہ $16 اس کو پے کرے گا۔ چلو ہم بات کرتے ہیں جی، ایک بندہ اگر $16 لے رہا ہے، منیمم کی بات کرتے ہیں، تو 2 گھنٹے اگر وہ کام کرتے تو اس کے $32 بنتے ہیں۔ $32 کے اندر اندازہ آپ خود لگا سکتے ہیں کہ وہ اپنی جو اس کی ضروریات زندگی ہیں وہ بڑی آرام سے پوری کر سکتا ہے۔ اگر اس کا گھر اپنا ہے، اور صرف 2 گھنٹے کام کرتا ہے، اور اس کے اندر وہ گاڑی کا فیول بھی اس کے اندر آ جاتا ہے، اور اس کا بل بھی اس کے اندر آ جائے گا، میں پر ڈے کی بات کر رہا ہوں، اور اس کے جو باقی جو ایکسپینس ہیں وہ آرام سے اس کے اندر کور ہو سکتے ہیں۔ تو دوسری طرف لوگ کہتے ہیں جی وہاں پہ مہنگائی ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، ہمارے پاکستان میں مہنگائی اس طرح سے ہے۔ میں پاکستان کو کمپیئر اس وجہ سے اس کو کروں گا بھی صحیح، نہیں بھی کروں گا۔ پاکستان کے اندر اگر دیکھا جائے تو جو پرائسز ہیں وہ اس سے کم ہیں، لیکن وہاں پہ جو ہے نا پاکستان کے اندر جو ان امپلائمنٹ جو ہے وہ بے روزگاری بہت زیادہ ہے۔ اس کا میں آپ کو اس طرح سے سمجھاتا ہوں کہ پاکستان کے اندر ایک جو مزدور آدمی ہے، یہ جو میں نے آپ ایک منیمم جو پر آور کی حساب کی، وہ سمجھیں کہ میں مزدور کی بات کر رہا ہوں، صرف $15 $16 اس کی بات کر رہا ہوں۔ یہاں پہ جو مکینکس ہیں، جو سکل لیبر ہے، جو لوگ ہیں، ان کی $30 35 45 $50 پر آور کے حساب سے ان کو ملتا ہے۔ اور پاکستان کے اندر اگر سکل لیبر کی بات کریں یا پھر ایک لیبر کی بات کریں تو لیبر کو کتنے ملتے ہیں جی؟ ایک دن کے 800 سے 1000 روپے ایک دن کے۔ وہ کام کتنے گھنٹے کرتا ہے؟ وہ 8 گھنٹے کام کرتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس کو پورا دن وہ کام کرتا ہے، 8 گھنٹے کام کرتا ہے، اور اس کو اس کی جو اجرت ملتی ہے، اس کی پیمنٹ ملتی ہے، وہ صرف ملتی ہے $3 ملتی ہے۔ چلو $4 کر لیں جی، تو $4 اس کو ملتے ہیں، اور وہ سارا 8 گھنٹے کام کرتا ہے۔ اور ادھر وہی بندہ جو انسکل ہوتا ہے، جو لیبر والا ہوتا ہے، وہ یہاں پہ صرف 1 گھنٹہ کام کرتا ہے، $16 ملتے ہیں، اور اس 2 گھنٹے کام کرتا ہے، $32 ملتے ہیں، جو کہ اپنی جو اس کے جو ضروریات زندگی ہے وہ آرام سے پوری کر سکتا ہے۔ اور دوسری طرف پاکستان کی بات کریں تو وہ اگر آپ سے تقریباً اگر وہ مینس کے 800 یا 900 یا 1000 8 گھنٹے کے لے رہا ہے،
تو اس کی جو 8 گھنٹے جو کام کرے گا، پھر اس کی وہ جس نے جو اس سے کام کروا رہا ہے وہ پھر اس کو پتہ ہے یا پھر جو کرنے والا ہے اس کو پتہ ہے۔ تو اب کیا کرتا ہے وہاں پہ آٹے کی جو قیمت ہے، میرے خیال میں اگر میں غلط نہیں ہوں تو 300 روپے آٹے کی قیمت پر کے جی کی۔ اور اگر ہم کوکنگ آئل کی بات کریں، گھی کی بات کریں، تو میرے خیال میں کچھ 600-700 روپے تو کلو گھی ہے۔ تو اگر وہ 1 کلو گھی پرچیز کرے اور 1 کلو آٹا، 1 کلو اگر وہ گھر کے فرد جو ہے نا اس کے اگر 3 4 5 فرد ہیں تو 1 کلو آٹا وہاں پورا نہیں ہوتا، اس کو ایٹ لیسٹ 2 کلو آٹا ایک ٹائم کا چاہیے۔ 2 کلو آٹا ایک ٹائم کا، اگر وہ 3 ٹائم کی روٹی بنائے تو اس کو 6 کلو آٹا چاہیے ایک ٹائم کا۔ اور 6 کلو آٹے کی قیمت کتنی ہوگی جی؟ 1800 روپے ہو گئی۔ اور ادھر سے اگر گھی پرچیز کرتا ہے تو 700 روپے کا گھی ہو گیا، اور اگر چینی لیتا ہے تو 150 روپے کلو چینی ہے۔ تو وہ اب 1000 کے اندر کیا کرے؟ وہ اپنے بچوں کا پیٹ پالے یا بل پے کرے یا وہ باقی جو ہے نا ضروریات پوری کرے؟ تو یہ غلط لوگ آپ کو بتاتے ہیں، یا آپ کے جو بھی لوگ ہیں جو آپ کو جی امریکہ کے اندر باقی ملکوں میں دیکھیں مہنگائی بہت زیادہ ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ نہیں، اگر مہنگائی ہے تو وہاں پہ رول اینڈ ریگولیشن ہے، یہاں پہ جو ہر چیز جو ہے نا انہوں نے امپلیمنٹ کی ہوئی ہے، اور آپ کی جو اس مہنگائی کے حساب سے آپ کو اجرت دی جاتی ہے۔ تو یہاں پہ اگر بندہ 2 گھنٹے کام کرتا ہے، اس کے 3 بچے ہیں، تو وہ آرام سے اپنے بچوں کے لیے اور خود کے لیے وہ کھا پی سکتا ہے، یعنی کہ $32 پر ڈے کے اس کے لیے انف ہے، اگر تو گھر اپنا ہے اس کا۔ یہ تو ویسے لوگ زیادہ کام کرتے ہیں، میں تو یہ 2 گھنٹے کی مثال صرف جو بتا رہا ہوں آپ کو، ایک بتا رہا ہوں کہ وہ 2 گھنٹے اگر ایک بندہ کام کرے تو وہ آرام سے اپنا اچھا کھانا کھا سکتا ہے، پیزا پرچیز کر سکتا ہے، جو باقی چیزیں جو اس کی، اب دیکھیں ہمارے ہاں تو پیزا اور برگر باقی یہ لگژری چیزوں میں آتی ہیں، جو فوڈ میں آتی ہیں، یہ فاسٹ فوڈ آتا ہے اس میں آتی ہے، یہاں پہ یہ کامن چیز ہے، اور وہ آرام سے ان چیزوں کو اس انکم کے اندر وہ افورڈ کر سکتا ہے۔ اور پاکستان میں میرے خیال میں وہ بہت ہی مشکل ہے، اگر وہ بندہ ایک پاکستان کی جو لوگ جو لیتے ہیں جو لیتے ہیں وہ $3 یا $4 اس کی 8 گھنٹے کی بنتی ہے، تو وہ اندازہ لگا لیں کہ وہ 1000 یا 800 میں وہ کیا پرچیز کرے گا، وہ بل پے کرے گا یا وہ بچوں کے لیے کھانا ارینج کرے گا یا ان کے لیے کپڑے یا باقی ضروریات زندگی ان کی پوری کرے گا۔ تو یہ مشکلات پاکستان کے اندر، مہنگائی یہاں سے تھوڑی ہے، لیکن وہاں پہ جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ بے روزگاری کا ہے۔ تو اگر اس بے روزگاری کو کم کیا جائے اور وہ پھر یہ ہے کہ لوگوں کی جو انکم ہے اس کی مہنگائی کے مطابق ہو جائے، تو پھر وہاں لوگوں کے لیے جو سروائیو کرنا ہے وہ آسان ہو جائے گا۔ کیونکہ وہ ایسا نہیں ہوگا، یہ لوگ بہت غلط سمجھتے ہیں کہ یہ اس طرح سے ہو جائے گا۔ یہ چیزیں شاید کبھی ٹھیک ہو جائیں اور بہتری کی طرف جا رہی ہیں تو وہ اللہ بہتر جانتا ہے، مجھے تو نہیں لگتا کہ بہتری کی طرف جا رہی ہیں۔ تو لوگ جو ہے نا وہ سمجھے کہ ایک ٹائم کے کھانے کے لیے سمجھے کہ وہ بیچارے جو ہے نا وہ خودکشیاں کر رہے ہیں، وہ بیچارے پریشان ہیں۔ اور یہاں پہ اگر بندہ 8 گھنٹے کام کرے تو اندازہ لگائیں گے کہ 16 کو اگر 8 سے ملٹیپلائی کر دیں تو آپ کو اس کی کتنی پر ڈے کی بنتی ہے، اور پاکستانی حساب بنائیں تب وہ اگر آپ کے اس کے تقریباً کوئی بنتے ہیں 150 بنتا ہے، اس کو 120 یا 30 بنتے ہیں، تو پاکستانی جو پر ڈے کے حساب سے بنتے ہیں وہ بنتے ہیں اس کے کوئی میرے خیال میں 36-37 ہزار روپے اس کے بنتے ہیں، صرف ایک دن کی جو اس کی اجرت ہے۔ اور پاکستان میں اگر وہ کام کرتا ہے، پورا دن کام کرتا ہے، تو اس کو صرف ملتی ہے جی، اس کو صرف 1000 روپے اجرت ملتی ہے، اور وہ 1000 کے اندر اپنی فیملی کی جو ضروریات ہے وہ پوری نہیں کر سکتا۔ یہ میری ناقص سی معلومات تھی جو میں نے تھوڑی سی اپنے پاکستان کے ساتھ کمپیئر کی، تو شاید میرے خیال میں اب لوگوں کو یہ چیزیں تھوڑی سی سمجھ آ گئی ہوں گی۔ تو یہاں پہ مہنگائی ہے، لیکن یہاں پہ رول اینڈ ریگولیشن ہے، یہاں پہ جو ان امپلائمنٹ نہیں ہے، لوگوں کو روزگار مل جاتا ہے، اور لوگ اچھا کما لیتے ہیں اور وہ اچھا کھاتے ہیں۔ تو باقی جو چیزیں ہوتی ہیں جو جہاں پہ جو ان کا جو ایک پاورٹی لیول ہوتا ہے، وہ فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے وہ ساری چیزیں انہوں نے ایک اسکیل بنائے ہوئے ہیں، اگر آپ کی انکم اس سے کم ہے تو پھر گورنمنٹ جو ہے نا آپ کو وہ چیزیں پرووائڈ کرتی ہے، جو آپ کی بیسک جو ضروریات ہیں وہ گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے وہ آپ کو
پرووائڈ کرتی ہے. تو اس کے اوپر بھی میں ویڈیو بناؤں گا جو کہ لوگ جن کی جو پاورٹی لیول سے نیچے جن کی جو ہے نا وہ اس لائن میں آتے ہیں, پاورٹی کی لائن میں آتے ہیں, تو ان کی جب ان کے لیے گورنمنٹ کیا کچھ کرتی ہے, تو ان کے لیے گورنمنٹ نے جو ہے نا وہ کیا انتظامات کیے ہوئے ہیں, وہ ان پیسوں میں سے جو عوام ان کو جو ہم پیسے ان کو ٹیکس دیتے ہیں, ٹیکس میں سے وہ پھر جو غریب لوگ ہیں ان کے لیے انہوں نے ساری سہولیات فراہم کی ہوئی ہیں. تو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ, نئی انفارمیشن کے ساتھ. میرے ساتھ رہیے. اگر جو دوست میرے چینل کو دیکھ رہے ہیں جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا, تو پلیز اس کو بٹن دبا دیں اور اس کو شیئر بھی کر دیں. تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اور معلومات کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.